یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ فرض کریں آپ ایک انٹرویو میں ناکام ہوئے اور آپ اس کا سوگ منانے بیٹھ گئے۔ اس حالت میں اگر اگلی انٹرویو کی کال آ جائے تو آپ اس کے بارے میں پرجوش ہوں گے؟ شاید نہیں۔ لیکن اگر انٹرویو میں ناکامی کے بعد آپ نے 5 منٹ لگائے، اپنا تجزیہ کیا کہ کن کن وجوہات کی بنا پر آپ ناکام ہوئے ہیں، آپ نے فوراً اپنی سوچوں میں خود کو ایک انٹرویو میں کامیاب ہوتا دیکھا۔ آپ تصور میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر مل رہا ہے، آپ خوش نہیں ہو جائیں گے؟ چونکہ بظاہر تصوراتی ہی صحیح، لیکن اس خوشی نے آپ کے مقصد اور سوچ کو ہم آہنگ کر دیا ہے۔ میں یہ بات لکھتے لکھتے ایک دم سوچ میں گم ہو گیا ہوں۔ اس وقت میں سینچری ٹاور کے 4تھے فلور پہ ہوں۔ میرے سامنے کلمہ چوک کا انڈر پاس زیر تعمیر ہے۔ میں اپنے آفس کی کھڑکی سے باہر دیکھتا ہوں اور مجھے خوبصورت گاڑیاں آتی جاتی دکھائی دے رہی ہے۔ اتنا پیارا موسم ہے، ہلکی ہلکی دھوپ نکل رہی ہے۔ آج بہت ٹھنڈ ہے۔ دھوپ کی شعاعیں میری کھڑکی سے میرے کمرے میں داخل ہو رہی ہے۔ میرا خوبصورت آفس ہے۔ میرے آفس میں سینکڑوں کے حساب سے کتابیں ہیں۔ میری اپنی لکھی کتابیں اس وقت میری نظروں کے سامنے پڑی ہے۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، جب میں پے در پے انٹرویو میں ناکام ہوتا تھا، مجھے کوئی مفت میں بھی نوکری دینے کو تیار نہیں تھا۔ تب میں اس قسم کی سوچیں اپنے ذہن میں لے کر پھرتا تھا۔ میں پیدل پھر رہا ہوتا تھا اور تصور کرتا تھا میں کسی گاڑی میں ہوں۔ ہے نا مزاح کا خیز بات؟ میں ویگن میں کھبا کھڑا ہو کے کسی دفتر پہنچتا تھا۔ اپنے ذہن میں یہ سوچتا تھا جیسے میں نئی مرسڈیز میں سے نکلا ہوں، جیسے کہ میں ایک ہیلی کاپٹر سے آیا ہوں۔ میں ہیلی کاپٹر یا مرسڈیز میں نہیں، دھکے کھا کھا کے ویگن میں آیا ہوتا تھا، لیکن وہ کیفیت کہ میں مرسڈیز سے نکلا ہوں اپنے اوپر طاری کر لیتا تھا۔ اس سے مجھے ایک انجانی خوشی ہوتی تھی، جس سے میرے احساسات بہتر ہو جاتے تھے اور میں انٹرویو میں پہلی کی نسبت بہترین کارکردگی دکھانے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ دوستو، آج وہ تمام چیزیں جو میں سوچتا تھا میرے سامنے موجود ہے۔ شاندار آفس، خوشگوار اور کامیاب زندگی، ایک ایسی زندگی جو صرف تصورات میں ہوتی ہے، اگر آپ کے سامنے آ جائے تو اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ سوچ کا اصول ایک کلی حقیقت ہے، لیکن مجھے بہت سے کامیاب لوگوں کی طرح سوچ کے اصول کی سمجھ نہیں تھی، لیکن غیر شعوری طور پر میں سوچ کے اصول کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ ہزاروں کروڑوں لوگ جو اس خطۂ عرض میں کبھی بھی کامیاب ہوئے، سب نے اس قانون کو استعمال کیا۔ اس لیے میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکنیک، یہ اصول اور یہ قاعدہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ اس کو استعمال کریں اور کامیاب ہو جائیں۔ جو آپ سوچتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے، جو آپ نہیں سوچیں گے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ سوچتے تو آپ بہت کچھ ہے، مثبت بھی سوچتے ہیں، منفی بھی سوچتے ہیں۔ جو سوچ زیادہ طاقتور ہوگی وہ جیت جائے گی، جو کم طاقتور ہوگی وہ پہ چھاڑ دی جائے گی۔ فرض کریں آپ بیمار ہیں، اگر آپ اس بیماری کو اپنے اوپر طاری کر لیں گے، صبح دوپہر شام خود کو کہتے رہیں گے میں بہت بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خود کو ہر وقت یاد دلاتے ہیں میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں۔ صبح اٹھتے ہیں تو خود سے کہتے ہیں میں بیمار ہوں، رات کو سوتے ہیں تو کہتے ہیں میں بیمار ہوں۔ کوئی پوچھے آپ کا حال چال کیا ہے تو آپ آگے سے جواب دیتے ہیں جی میں تو بہت بیمار ہوں۔ اگر کوئی پوچھے آپ کی طبیعت ابھی کیسی ہے، آگے سے آپ کہتے ہیں میں بتا نہیں سکتا کہ میری حالت اس وقت کتنی خراب ہے، میں تو رات بھر سویا نہیں، میرے پاؤں میں درد ہے، میری پیٹھ میں درد ہے، میرے تو جناب دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں بنا کے ہم کہتے ہیں۔ آپ کے خیال میں آپ کے صحت مند ہونے کے چانسز کتنے زیادہ ہیں؟ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے صحت مند ہونے کے امکانات بہت ہی کم ہیں۔ آپ پر دوائیاں بھی اثر نہیں کرے گی۔ کیوں؟ آپ کا ہدف کیا ہے؟ صحت۔ لیکن آپ سوچ کیا رہے ہیں؟ بیماری۔ سوچ کا اصول کیا کہتا ہے کہ جو سوچے اس وقت آپ کے دماغ میں ہے
اس طرح کی اور بہت ساری سوچیں بھاگ کے آپ کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے اچھی مثال مقناطیس کی ہے۔ اگر مثبت سوچ کا مقناطیس آپ کے ہاتھ میں ہے تو مثبت سوچیں آپ کی طرف کھینچی آئیں گی۔ اگر منفی سوچ کا مقناطیس آپ کے ذہن میں فٹ ہو گیا ہے تو ساری منفی سوچیں آپ کا رخ کر لیں گی۔ اور میں بار بار آپ سے کہے جا رہا ہوں کہ جو سوچ آپ کے ذہن میں ہوگی وہی آپ کی زندگی کی حقیقت بن جائے گی۔ منفی سوچ کا مقناطیس فٹ کرنے والے لوگ کبھی زندگی میں مثبت نتائج حاصل نہیں کر پاتے۔ منفی سوچ رکھنے والے لوگ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ بیمار ہیں اور ہر وقت بیماری کا پرچار کرتے رہتے ہیں، ہمدردیاں سمیٹنے کے خاطر لوگوں کے سامنے اپنی بیماری کا رونا روتے رہتے ہیں، تو جان لیجئے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہدف آپ کا صحت ہے لیکن سوچ میں آپ کی بیماری ہے۔ آپ کے ذہن میں لاغرپن، مایوسی، دوائیاں، اسٹریچر اور ہسپتال بھرا ہے، تو پھر وہی آپ کی زندگی میں سچ ہوتا رہتا ہے۔ اپنی سوچوں میں ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میری بیماری تو لا علاج ہے، تو آپ کی بیماری خدا نخواستہ لا علاج ہو جائے گی۔ دوسری طرف اگر آپ بیمار ہیں اور آپ کو واقعی کوئی بیماری لاحق ہو چکی ہے لیکن آپ اس بیماری کے بارے میں پریشان نہیں ہوتے، آپ علاج پر توجہ دیتے ہیں، حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہیں، وقت پہ دوائیاں کھاتے ہیں، ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کراتے ہیں، اور جب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی طبیعت کیسے ہے تو آپ کہتے ہیں شکر ہے جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ کو بخار ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اپنے ذہن میں مسلسل خود کو صحت مند دیکھتے ہیں تو بیماری آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ فرض کریں آپ کا بستر سے اٹھنا محال ہو، لیکن پریشان ہونے کے بجائے آپ اپنے ذہن کی اسکرین پہ دیکھیں کہ جیسے ہی میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں فلاں پارک میں جاؤں گا، وہاں پر آپ اپنے آپ کو دوڑ لگاتا ہوا دیکھیں، اس سے آپ کو خوشی ملے گی۔ آپ کی سوچ اور ہدف دونوں میں ہم آہنگی پیدا ہوگی، تضاد ختم ہو جائے گا اور صحت و تندرستی آپ کی طرف سچ مچ کھینچی چلی آئے گی۔ بستر بیماری پہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ اپنے ذہن کی تصویر میں خود کو وہ تمام چیزیں کرتا دیکھتے ہیں جو اس وقت آپ کو منع ہے۔ اپنے ذہن کی تصویر میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ خود کو کھیلتا ہوا دیکھیں، بھاگتا ہوا تندرست دیکھیں، توانا دیکھیں، جاگنگ کرتے ہوئے اور وہ تمام کام کرتے ہوئے خود کو دیکھیں جو صحت مند لوگ کرتے ہیں۔ بیماری پر توجہ دینے کے بجائے ٹی وی پہ کارٹون دیکھیں، ہنسی مذاق کریں، سوائے اپنی ڈاکٹر کی کبھی کسی کے سامنے اپنی بیماری کا ذکر نہ کریں۔ اب آپ بتائیں آپ کے ٹھیک ہونے کے امکانات کتنے زیادہ ہیں؟ میرا جواب ہے 100%۔ میڈیکل سائنس اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ وہ لوگ جو مسلسل اپنی بیماری کے بارے میں سوچتے ہیں، بیماری کا پرچار اور واویلا کرتے ہیں، ہر کسی پر ثابت کرتے ہیں اور ہر کسی پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ بیمار ہیں، ان کے صحت مند ہونے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو بیماری کو سر پہ سوار نہیں کرتے اور بیماری کے باوجود صحت مندی کے سوچوں اور اپنے ذہن میں جگہ دیتے ہیں، وہ جلد صحت مند ہو جاتے ہیں۔ بیماری اپنی جگہ، لیکن اپنی سوچ کو بیمار ہونے سے بچائے۔ جسم کی بیماری پھر بھی قابل قبول ہے، لیکن ذہن کی بیماری قابل قبول نہیں ہے۔ جسم بیمار اور سوچ صحت مند ہے تو بیمار جسم ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جسم صحت مند ہے اور سوچ بیمار ہے تو صحت مند جسم بھی بیمار ہو کے رہ جائے گا۔ سب سے خطرناک بیماری وہ ہے جب آپ کی سوچ بیمار ہو۔ اپنی بیمار سوچوں کو ذہن سے دھکے دے کر باہر نکال دیجئے، کیونکہ بیمار سوچ اپنی جیسے بے شمار بیمار سوچوں کو اپنی طرف کھینچ لے گی، جبکہ صحت مند ایک سوچ اپنی جیسی لاکھوں سوچوں کو آپ کے ذہن میں جگہ دے گی۔ اس لیے صحت مند سوچوں کو بیمار سوچوں کی جگہ پر لا کر کھڑا کیجئے، بیمار سوچوں کو نکالیے، صحت مند سوچوں کو بٹھائے، بیمار سوچوں کی حوصلہ شکنی کیجئے، صحت مند سوچوں کی حوصلہ افزائی کیجئے۔ بیمار سوچوں کو ذہن کا کمرہ خالی کرنے کا نوٹس جاری کیجئے۔
صحت مند سوچیں جہاں پر بھی ہیں انہیں دعوت دے کر اپنے گھر اپنے کمرے میں بلائیں، بٹھائیں، ان کی خدمت کیجیے، مہمان نوازی کیجیے. ایسے مہمان نوازی کریں کہ صحت مند سوچیں کبھی آپ کے گھر کو چھوڑنے کا نہ سوچیں. آپ نے جیسے اور سوچوں کو بلائیں، آپ کے ذہن میں جگہ دیں، آپ کے ذہن میں صحت مند سوچوں کے انبار لگ جائے. یہ صحت مند سوچیں جوش، ولولہ، جذبہ، کامیابی، کامرانی، اعتماد، شکر کے احساسات کو بلائے گی جس سے آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی. بیمار سوچیں کون سی ہے؟ صدمہ، غربت، پریشانی، ڈپریشن، فرسٹریشن، غصہ، خوف، یہ ہے بیمار سوچیں. ان سوچوں کو اپنے ذہن سے دھکے دے کر باہر نکال دیجیے. آپ کے سوچوں میں اور اہداف میں تضاد ختم ہو جائے گا. صحت مند سوچوں کو لانے سے آپ کی ذہن اور ہدف کے اندر ہم آہنگی پیدا ہوگی، جس کے نتیجے میں آپ اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف کھینچ لیں گے. کامیاب سوچیں کامیابی کو اپنی طرف کھینچے گی. ناکام سوچیں، بیمار سوچیں ناکامی کو اپنی طرف کھینچے گی. سوچوں کے اصول کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو اس اصول کے مطابق ڈھالیں. تحقیقات میں ماہر نفسیات نے ثابت کیا کہ سوچیں بیماری یا صحت کا تعین کر سکتی ہے. تجربے میں انہوں نے کچھ لوگ جنہیں سر میں درد تھا ان کو دو گروپس میں تقسیم کیا. آدھی گروپ میں انہوں نے سر درد کی دوا دی، مثلا ڈپریشن وغیرہ، جبکہ دوسرے گروپ والے کو انہوں نے جو دوائی کھلائی وہ دیکھنے میں بالکل ڈپریشن کی گولی کی طرح تھی، لیکن اس میں وہ اجزاء نہیں تھے جو سچ مچ ڈپریشن کے اندر ہوتے ہیں. اس گولی میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف دوائی نما چیز تھی. جب نتائج دیکھے گئے تو پتہ چلا کہ وہ لوگ جن کو ڈپریشن کی گولی کھلائی گئی تھی اور وہ لوگ جن کو جعلی یعنی دوائی نما چیز کھلائی گئی تھی، دونوں کے اوپر اس دوائی کا ایک سا اثر ہوا. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جب دونوں گروپس کو احساس ہوا کہ انہیں دوائی کھلائی گئی ہے تو صرف احساس سے وہ ٹھیک ہو گئے. یاد ہے جب آپ بیمار ہوئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر سے بات چیت کی، اس نے دوائی آپ کو لکھ دی یا پھر ہاتھ میں تھامی، آپ واپس گھر کی طرف گامزن تھے. ابھی آپ نے وہ دوائی کھائی نہیں لیکن آپ پہلے سے زیادہ بہتر محسوس کر رہے تھے. کیوں؟ آپ کے دل میں یہ سوچیں جنم لے رہی ہے کہ اب میں محفوظ ہاتھوں میں ہوں، اب میں ٹھیک ہونے والا ہوں. سوچ کا انداز زندگی کے رخ کا تعین کرتا ہے. اگر آپ مثبت سوچیں گے تو آپ کی زندگی میں مثبت واقعات جنم لیں گے. اگر آپ منفی سوچیں گے آپ کی زندگی میں منفی واقعات رونما شروع ہو جائیں گے. آپ کی زندگی اس وقت جیسی ہے، اچھی یا بری، آپ نے خود اس کو اپنی طرف کھینچا ہے. آپ کے پاس ایک مقناطیس ہے. آپ اچھی یا بری زندگی کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہدف اور سوچوں میں اگر ہم آہنگی نہیں ہوگی تو آپ کی زندگی ڈگمگاتی رہے گی. ہدف اور آپ کی موجودہ سوچیں، آپ کی ذہنی کیفیات اگر ایک ہوگی تو آپ کی زندگی مثبت راہ پر چلتی جائے گی. اگر آپ کا ہدف خوشحال ہونا ہے اور آپ مسلسل پریشان رہتے ہیں تو آپ خوشحال نہیں ہو سکتے. آپ خوشحال تب ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے ذہن میں خوشحالی اور کامیابی کی سوچوں کو جگہ دیں. مسلسل اچھی ذہنی اور جسمانی کیفیت میں رہے. اچھی صحت مند ذہنی جسمانی کیفیت کو آپ کو ایسی چیزوں کی طرف متوجہ کرے گی، آپ سے ایسی چیزیں کروائے گی، ایسی باتیں سرزد ہوگی جس کے نتیجے میں آپ کامیابی کی طرف تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، چاہے وہ آگے بڑھنا 1 انچ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. ایک کامیڈین نے اپنے حاضرین کو ایک لطیفہ سنایا. حاضرین قہقہوں میں لوٹ پوٹ ہو گئے. ہنس کے لوگوں کی پیٹ میں بل پڑ گئے. تھوڑی دیر بعد کامیڈین نے حاضرین کو وہی لطیفہ دوبارہ سنایا. لوگ پھر ہنسے، لیکن اس دفعہ ہنسی کی شدت اور دورانیہ ذرا کم تھا. کچھ دیر گزری تو کامیڈین نے سامعین کو وہی لطیفہ ایک بار پھر سنایا. اس بار لوگ بہت کم ہنسے.
چند لمحوں بعد اس نے چوتھی دفعہ وہی لطیفہ سنایا۔ اس دفعہ لوگ بالکل نہیں ہنسے، بلکہ کچھ لوگ پریشان ہو گئے۔ کچھ بولے، یار اس کامیڈین کو کیا ہو گیا؟ کامیڈین ایک لمحے کے لیے رکا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، جب تم ایک لطیفے کو بار بار سن کر ہنس نہیں سکتے تو پھر ایک ہی غم کو لے کے بار بار روتے کیوں ہو؟